ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں اے انسان تم کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھو گے کہ جس میں کمی بیشی ہو یا جس میں توازن نہ ہو، غیر متوازن ہو یا غیر منظم ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہ چل رہی ہو، بے ہنگم سی نہیں ہوگی یہ کائنات کی کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے حکم سے اس کو چلایا ہے۔ تم نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے کے قریب سے گزرنا ہے مگر دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، ٹکرانا نہیں ہے جو کچھ اوپر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سب اللہ فرماتے ہیں معمولی سا تفاوت بھی تم ان میں نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، تو ذرا اپنی نگاہ کو لوٹا کے دوبارہ دیکھو۔ ایک دفعہ انسان دیکھتا ہے نا، غور نہیں کرتا، لیکن جب دوسری دفعہ دیکھے تو ذرا غور کر لے، اور غور کرنے کے لیے دیکھے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، دیکھنے والے کیا تم اس میں کوئی دراڑ یا شگاف پاتے ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس کائنات کو بنے اور اس بہت بڑی چھت کو بنے، کیا میٹیریل ہے اس میں جو بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت لاکھوں سالوں سے اپنے مقام پہ کھڑی ہے، کوئی شے اس کو ہلا نہیں سکی، آج تک اس میں کوئی دراڑ انسان نہیں پا سکا۔ کیسی قدرت ہے! هل ترى من فطور، یہ ہے وہ قادر مطلق، یہ ہے وہ عزیز جو ذی روح چیزوں پر بھی اپنا کنٹرول رکھتا ہے اور غیر ذی روح چیزوں پر بھی اپنا مکمل کنٹرول رکھتا ہے، ان پر غلبہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے۔ آسمان، اس خلا کو دیکھ لیجئے اور اس میں سیاروں کے وجود کو دیکھ لیجئے، اور پھر سیاروں کا آپس میں ٹکرانا یا ایک دوسرے کے قریب سے گزر جانا، اس کے بارے میں سن لیجئے، پڑھ لیجئے تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنا بڑا نظام ہے جو رب کائنات نے اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے یہ کائنات آباد ہے۔ سیارے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں مگر اپنے اپنے مدار میں۔ یہ بھی ایک چیلنجنگ بات ہے، کہنے والے کو کہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے یا ایک دھماکہ ہوا ہے خود بخود اور یہ کائنات بن گئی ہے، تو کیا اس کائنات میں کوئی بے ہنگم چیز تمہیں نظر آتی ہے؟ کنٹرولڈ کیسی ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے اس کو؟ هل ترى من فطور، مہربانی کیجئے کہ آپ ذرا اپنی آنکھ کو اٹھا کے اس کائنات کی طرف دیکھیے۔ کیا ان آنکھوں کو کوئی عیب نظر آتا ہے؟ بے ہنگم سی کوئی شے نظر آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ هل ترى من فطور، کیا تم اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی عیب، کوئی کمی تم پاتے ہو؟ نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت انسان اس چیز کو پا سکے، بار بار اپنی نظر کو اٹھائے تب بھی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم لوٹاؤ اپنی آنکھ کو دوبارہ، بار بار، یعنی 2 بار اٹھانے کے بعد پھر بھی بار بار اٹھاؤ، دیکھو کہیں کوئی عیب نظر آئے، کیونکہ پہلی نظر میں عیب نظر نہیں آتا، لیکن جب انسان غور و فکر کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں تھوڑا سا عیب ہے، یہاں تھوڑی سی خرابی ہے، یہ خامی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو چیلنجنگ بات کہی ہے
کہ تم بار بار اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاؤ، کائنات کی ایک ایک چیز دیکھ لو، تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، بلکہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری آنکھ واپس پلٹ آئے گی خاسئا، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر۔ جو تم مراد چاہتے تھے کہ میں پا تو سکوں، کچھ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ وَهُوَ حَسِيرٌ، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، تھک چکی ہوگی کہ میں نے بڑا تلاش کیا کہیں کچھ مل سکے، لیکن ناکام و نامراد ہو کے جب واپس یہ آنکھ آئے گی تو وَهُوَ حَسِيرٌ، تو وہ تھک چکی ہوگی۔ ناظرین، یہیں تک ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔